يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، اور نہ اظہار زینت کرو پہلی جاہلیت کا اظہار زینت، پہلی جاہلیت کا یا جاہلیت اولا کا تبرج، یعنی اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلو، ایسے انداز سے مت نکلو کہ جس سے تمہاری زینت نمایاں ہو۔ تبرج کہتے ہیں بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو، اور یہاں تبرج الجاہلیت الاولی کہا گیا جو اسلام سے پہلے کی تھی، یعنی پہلی جاہلیت۔ اولا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اخرى، یعنی اگر پہلے دور کی جاہلیت تھی تو کوئی جدید دور کی بھی ہوگی۔ تو فی الحال تو مومن عورتوں کو کیا کہا گیا کہ وہ پچھلی جاہلیت کا ارتکاب نہ کرو، وہ بیکورڈ عورتوں جیسے کام نہ کرو، اپنی زینت اور اپنے جسمانی محاسن اور اپنی خوبصورتی زیب و زینت مردوں کو مت دکھاؤ۔ اس میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، اپنے جسم کے محاسن کی نمائش۔ نمبر 2، زیورات کی نمائش اور جھنکار۔ نمبر 3، پہنے ہوئے گھریلو کپڑوں کی نمائش، یعنی جو گھر کے زیب و زینت والے کپڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، رفتار میں بانک پن اور ناز و ادا، یعنی چال میں جو بانک پن ہے وہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور نمبر 5، خوشبو وغیرہ کا استعمال جو غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یعنی پھیلنے والی خوشبو جو مردوں کو اٹریکٹ کرے۔ کیونکہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ بیر جیم سے ہے، برج سے۔ برج کا معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا، ابھرنا، کھل کے سامنے آنا۔ برج کس کو کہتے ہیں؟ نمایاں ہونے کو، ابھرنے کو، کھل کے سامنے آنے کو۔ آپ نے لفظ بروج پڑھا ہے پیچھے، اور یہ جو برج ہوتے ہیں یہ بھی اپنے نمایاں ہونے کی وجہ سے ہی برج کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ مسجدوں کے اوپر یا قلعوں کے اوپر نہیں برج بنے ہوئے ہوتے، بروج جس کی جمع ہوتی۔ بادبانی کشتی کے لیے بھی بارجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے نمایاں ہوتی، یعنی عورت ایسا انداز، ایسا لباس، ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ بازار میں جب وہ نکلے تو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے۔ نہ تو اپنے جسمانی فیچرز کو نمایاں کرے، جسم کے ابھرے ہوئے حصے ان کو نمایاں نہ کرے، مثلا سینہ یا بیک، کوئی بھی طریقہ جس سے انسانی جسم کے فیچرز نمایاں ہوں اور ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جائے، وہ سب منع ہے، وہ سب تبرج میں آتے ہیں۔ تبرج کا لفظ کس سے ہے؟ برج کس کو کہتے ہیں؟ نمایاں چیز کو۔ تو پہلی چیز جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے فیچرز جو ہیں یا اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو مردوں کے سامنے نمایاں نہ کیا جائے، یعنی ایسے فٹنگ والے ڈریسز، خواہ وہ قمیضیں ہوں یا وہ گاؤنز ہوں کہ جس سے سینہ ابھر کے سامنے آ جائے، یا اتنے ٹائٹ ہوں کہ جس سے ہڈی پسلی دکھائی دے رہی ہو، وہ درست نہیں۔ لا تبرجن، نمایاں نہ ہو۔ دوسری چیز زیورات کی نمائش، مثلا چھوٹا موٹا کوئی زیور اگر ہاتھ میں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بڑی بڑی ہیروں کی انگوٹھیاں پہن کر ہر طرف اس کی چمکار دکھانا یہ تبرج میں شامل ہو جاتا ہے۔ یا ایسی پازیب یا ایسا ہاتھ کا کوئی زیور پہننا کہ جس کی بہت آواز ہو، کہ آپ چل رہے ہیں اور ساتھ چن چن ہو رہی ہے، یہ بھی تبرج میں آ جاتا ہے، کیونکہ نمایاں کرنے میں ہے نا کہ آپ متوجہ کر رہے ہیں۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو متوجہ نہ کرو اپنی طرف۔ پھر اسی طرح جو گھر کا ڈریس ہے جس پہ عموماً نقش و نگار ہوتے ہیں،
مثلا لباس پہ مکیش کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، یا بہت پینٹنگ کے خوبصورت شیڈز ہیں، یا اسی طرح کڑھائی ہے، اس کی نمائش نہ کرو، کیونکہ سورۃ نور میں بھی کیا فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہاں بھی زینت کے اظہار سے پرہیز کرنے کو کہا گیا۔ یہاں بھی وہ چیزیں جو بطور خاص نمائش کے نقطہ نظر سے پہنی جاتی ہیں، ان کی نمائش عورتوں کے بیچ میں بھی ناپسندیدہ ہے کہ ایک دوسرے پہ فخر جتایا جائے یا اپنی عمارت کا اظہار کیا جائے، مردوں کے سامنے یا بازار میں تو اور بھی ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح چال ایسی نہ ہو کہ جو دوسروں کو متوجہ کرے، اس کا بھی سورۃ نور میں ذکر گزر چکا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ یعنی چلنے میں جسم کو بہت ہلانا، یا جوتوں کا شور یا زیور کا شور، یا کوئی بھی کہ آپ چل رہے ہیں اور ایک شور ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ جہاں سے بھی انسان گزرے بس دوسرے دیکھنا شروع کر دیں، تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اور پھر جیسا کہ واضح احادیث میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو عورت نہ استعمال کرے کہ جس سے مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، یعنی پھیلتی ہوئی خوشبو وہ منع ہے۔ اب تبرج کی تفسیر بعض تابعین نے اور صحابہ نے بھی کی ہے، مثلا مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ ویسے بھی ایسی چال ناپسندیدہ ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے۔ پیچھے آپ نے چال پر 3 جگہ پر پڑھا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، دوسری جگہ آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اتراتے ہوئے مت چلو۔ تیسری جگہ کیا آتا ہے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی رفتار سے چلو۔ یہ مردوں عورتوں سب کے لیے تھا، لیکن یہاں جب تبرج کی بات ہوئی تو خاص طور پر عورت کو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی بازاروں میں بھاگ بھاگ کے چلنا، اچھل اچھل کے چلنا، یا کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اس کے فیچرز جو ہیں وہ مردوں کے سامنے ظاہر ہوں، خواہ وہ ڈانس کی قسم ہو یا ویسے ہی کوئی لڈی ہو یا کوئی ایسا طریقہ ہو، مہندی میں ہو یا عام کسی پارٹی میں ہو، مردوں کے سامنے اس کی نمائش منع ہے۔ نان محرمز کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تبرج منع ہے نا۔ اب ڈانس میں بھی بیسیکلی کیا ہے، یعنی ڈانس کی تھیم کیا ہوتی، ناچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیا دکھانا، ہاں، دوسروں کو اٹریکٹ کرنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، اپنے فیچرز کو نمایاں کرنا، اپنی فٹنس اور اپنی جسم کی خوبصورتی اور حسن کو نمایاں کر کر کے دکھانا، جو عام حالات میں نمایاں نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے یا پاؤں گھما کے یا خود گھوم کے یا مختلف طریقوں سے اسے نمایاں کرنا، وہ سب تبرج میں آ جاتا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنا ہار، اپنے بندے، اپنا گلا نمایاں کرنا، یہی تبرج میں آتا ہے۔ بعض لوگ سکارف بھی اوڑھ لیتے ہیں، اس کے باوجود گلا ننگا ہو رہا ہوتا ہے، یا گلے کے زیور بھی ننگے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو، یعنی کوئی بھی ایسا انداز، کوئی بھی ایسا طریقہ، خواہ وہ کچھ بھی دکھانے کا ہو، خواہ اس میں سے کسی کا نام یہاں نہ بھی لیا گیا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو کہ جس سے عورت مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبرج کو جاہلیت اولیٰ کے ساتھ منسلک کر دیا، اس سے ملا دیا کہ یہ جاہلیت اولیٰ کے کام ہیں۔ اب جاہلیت اولیٰ میں کیا ہوتا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ عورت مردوں میں اس طرح نکلتی کہ اس کا سینہ کھلا ہوتا، اس کے اوپر کچھ نہ ہوتا، بعض اوقات اس کی گردن اور بالوں کی مینڈیاں ننگی ہوتی، کان کے بندے بھی ظاہر ہوتے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ عورتیں سروں پہ دوپٹہ ڈالتی اور اسے یوں نہ لپیٹتی کہ وہ گردن کے زیورات کو ڈھانپ لے یا کانوں کے زیورات چھپا لے۔ اس وقت گردن کا زیور اور کان کا زیور ظاہر ہوتے تھے۔ جاہلیت اولیٰ میں کیا ہوتا تھا، ان تمام چیزوں کی عورت نمائش کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو منع کیا کہ وہ اس انداز سے نہ نکلیں، یعنی جاہلیت کی سج دھج سے پرہیز کریں، جسموں کی نمائش نہ کریں، کیونکہ جسم کی نمائش کرنا یا کسی مرد کا عورت سے جسم کی نمائش کی طلب رکھنا بڑا ہی گھٹیا ذوق ہے۔ یعنی انسانی جسم نمائش کی چیز تھوڑی ہے۔
ہم شو پیس ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرتے رہیں؟ کوئی پینٹنگ ہے یا ڈیکوریشن پیس ہے؟ کیا ہیں ہم کہ اپنا آپ نمایاں کر کر کے غیر مردوں کو دکھائیں؟ کیوں آخر؟ کوئی عزت، کوئی شرف، کوئی مقام، کوئی ویلیو، کوئی حق نہیں ہمارا ان چیزوں پر؟ وہ جیسے مرد چاہیں ہم ویسے نظر آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو اس سے پاک کرنا چاہا کہ جمال کا ایسا ذوق جو محض کسی کے جسم کو دیکھ کر پورا کیا جائے، یہ درست نہیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا۔ کیوں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کیونکہ نماز پڑھنے والا یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں تو بہت سا تبرج خود بخود کٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کو لباس اپنا ویسا بنانا پڑے گا جو نماز کے لیے ضروری ہے یا شرط ہے کہ باپردہ ہو، بہت ٹائٹ نہ ہو، بازو اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ آپ وضو ہی نہ کر سکیں، تو ایسا لباس تو نہیں پہن سکتے، یا اتنے باریک سی تھرو کپڑے تو آپ پہن ہی نہیں سکتے کہ جس میں نماز نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد نماز کا حکم دے دیا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ۔ پھر آپ ایسا میک اپ نہیں کر سکتے، ایسا زیور نہیں اپنے اوپر لاد سکتے کہ جس کے ساتھ نماز پڑھنی دوبر ہو جائے، نہ گلے میں کچھ ایسا پھر لٹکا سکیں گے، نہ کانوں میں لٹکا سکیں گے، نہ سر پہ چپکا سکیں گے ایسا کچھ کہ جس سے نماز میں رکاوٹ ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نماز بہت سی برائیوں سے خود بخود روک دیتی ہے انسان کو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ کہ میں لوگوں کے سامنے کس حلیے میں جاتی ہوں، اللہ کے سامنے کسی اور حلیے میں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں میرے۔ یعنی جاہلی تہذیب کی علمبردار خواتین کی طرح نہیں تمہیں رہنا، تمہیں تو اسلامی تہذیب کا نمائندہ بننا ہے، اس لیے نماز کا قیام کرنا ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ساتھ ہی زکوٰۃ کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ جب آپ کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی تو پھر بہت ایکسٹرا ڈریسز تو نہیں آپ بنا سکتے، میک اپ پہ ہزاروں تو نہیں خرچ کر سکتے۔ اگر ایک سرٹن اماؤنٹ ہے زیور کی اور ہر سال اس میں سے نکل رہا ہے تو کٹ ٹو سائز ہو جائے گا خود ہی۔ ہاں، کٹ ٹو سائز ہو جائے تو پھر وہاں آ کے رک جاؤ، بس اتنا کافی ہے، اب اور نہیں نکالو۔ لیکن اس حد سے آدھا تولہ بھی اوپر بڑھے تو زکوٰۃ، وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سجانے اور اپنی فکر کرنے میں لگ جاتا ہے تو عموماً پھر اس کو ہر چیز کی ہرس ہونے لگتی ہے، وہ دوسروں پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان جنرل زندگی کے سارے میدانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا، نہیں یہ آیات تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھی، انہی کو کرنا چاہیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم جو جی چاہیں کریں۔ تو پھر یہ نماز اور زکوٰۃ بھی صرف ازواج مطہرات ہی کے لیے ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے تو نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یطہرکم تطہیرا، سب فالتو فضول چیزیں نکلوا کے بالکل صاف ستھرا کر دے، سب رجس ہٹا دے۔ رجس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجس ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں، خواہ وہ افعال کی ہو یا شہوانی جذبات میں تحریک پیدا کرنے کا سبب ہو، یا شرک اور کفر اور نفاق کی گندگی ہو، تو ہر طرح کی ظاہری باطنی گندگی کے لیے رجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں حکم دے رہا ہے کہ قرنا فی بیوتکن، کہ نمائش ختم ہو جائے گی، بہت سا بوجھ ہٹ جائے گا۔ کیوں کہا جا رہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی؟ اچھا، بہت سے ہمیں لباس کپڑا اور بہت سی چیزیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں، روز گھر سے نکلنا ہوتا ہے۔ پھر ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ کرنے کے لیے ہر طرح کا میک اپ چاہیے ہوتا ہے، چاہے حلال ہو، حرام ہو، پاک ہو، ناپاک ہو، کس چیز سے بنا، کس سے نہیں بنا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اس کے کانٹینٹس کیا ہے، وہ کس چیز سے بنتا ہے، وہ رجس ہے یا نہیں، ہمیں تو صرف تبرج سے غرض۔ تو جاہلیت اولا کے تبرج سے جب بچنے کے لیے کہا گیا تو مقصود کیا ہے؟ یطہرکم تطہیرا۔ پھر اقمنا الصلاۃ، یعنی نہانا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا،
دن میں 5 مرتبہ سب کچھ دھونا پڑے گا، سارا میک اپ دھونا ہوگا، اور نیل پالش بھی اتارنی پڑے گی. یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک کرنا ہے. ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی چیز چپکی رہ گئی اور ادھر پانی نہیں لگا، وضو ہی نہیں ہوگا. یطہرکم تطہیرا ہو ہی نہیں سکتا. وآتینا الزکوٰۃ، مال بھی پاک کرنا ہے. یطہرکم تطہیرا، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جب اتنی سی پابندیاں لگنے لگے تو انسان سمجھتا اوہ کیا مصیبت ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کیا کرو، ساری دنیا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، تم تو پہلے پابندیوں میں جکڑے ہوئے. وہ دوسروں کے لیے سج سج کے بن بن کے بیٹھنا، وہ دوسروں کے لیے ایسے لباس پہننا کہ جس میں چین نام کی چیز نہ ہو، ہاں، جس میں کوئی کمفرٹ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے وہ سارے بوجھ اتارو. یطہرکم تطہیرا، سکون میں آ جاؤ. کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ اچھا اس سے تو پھر میرا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا، بڑی مشکل زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں پابندیوں میں نہیں جکڑنا چاہتا، تمہیں کسی ناپسندیدہ چیز میں قید نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. وہ تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہے، بڑا مشفق ہے، بڑا رحیم ہے تمہارے لیے. وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان ظاہری معاشرتی رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کر دے، تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز کر دے، تمہیں ایک آرٹیفیشل لائف سے باہر نکال لے. اب یہاں پر بعض اوقات اہل بیت کے معاملے میں لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں کیونکہ انہی کا ذکر پیچھے چل رہا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت ہیں. جسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ حضرت علی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی. اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے. تو آپ نے فرمایا تم الگ رہو، تم تو خیر ہو ہی. کیوں الگ رہنے کا کہا کہ وہاں حضرت علی بھی تو تھے نا اس کپڑے کے نیچے، ہاں؟ تو تم تو خیر ہو ہی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کو تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو خاندان حضرت فاطمہ سے تھا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. اور یہی ایک اعتدال کی راہ ہے، ایک دوسرے کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے. مثلا سورۃ ہود میں آتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے. یہ کس موقع کی آیت ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور ابھی ان کی اولاد نہیں تھی، صرف آپ اور آپ کی بیوی تھی. تو بیوی کے لیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اہل بیت کا. تو اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ اہل بیت کو بہت شفقت اور محبت کے انداز میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ہدایات جو تمہیں دی گئی ہیں اس سے مقصود تمہاری زندگی کو قید و بند میں جکڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی آلائش کو دور رکھے، ان کی انتہائی اعلیٰ اخلاقی تربیت کرے اور انہیں دنیا اور آخرت میں آپ کے لائق بنائے. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں تو انہیں اس لائق ہونا چاہیے تھا اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ نسبت کے قابل ہوں. اور ان سارے جھنجٹوں سے آزاد ہو کر تمہیں کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تمہیں تو ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے،
تمہیں اپنا وقت محض زیور کپڑے اور میک اپ میں نہیں گزارنا، تمہیں تو قائدانہ مقام حاصل ہے، تمہاری زندگی کا مشن تو کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ، اور یاد رکھو کیا؟ ما یتلا فی بیوتکن، جو بھی پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں. کیا پڑھا جاتا ہے؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت کی باتوں میں سے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی باریک بین باخبر ہے. اب آپ سیکوینس دیکھ رہے ہیں نا آیات کا. پہلے ازواج مطہرات کو کس اعلیٰ مقام کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اگر اچھے کام کرو گی تو بہت بڑا مرتبہ ہوگا، سب لوگوں کے مقابلے میں تمہارا مقام بلند ہوگا. پھر دیکھو کوئی تمہارے کسی نرمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا جائے. پھر یہ کہ تم گھروں کو اپنا مرکز بناؤ. پھر یہ کہ تم جاہلیت کے طور طریقوں کو چھوڑ دو. زندگی کا مقصد محض اپنی نمائش مت بناؤ. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پوری طرح پاک کر دے اور اعلیٰ مقام عطا کرے. اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک انسان ایک سادہ زندگی نہ بسر کرے. بہت سی خواتین کو مشکل ہوتی ہے نا کہ ہم بہت مصروف ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا. کیا کریں؟ وقت ہی نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا، کچھ کرنے کرانے کا. کیوں نہیں ہے وقت؟ اس لیے کہ وقت تو ان ساری باتوں میں گزر رہا ہے جن سے منع کیا گیا، بیکار کی زینت میں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات کا عملی زندگی میں ایک بہترین رول اب دکھایا جا رہا ہے. وَاذْكُرْنَ کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی، نمبر 1 یاد رکھنا، اور نمبر 2 بیان کرنا. یعنی اے نبی کی بیویوں، تمہارا گھر تو وہ گھر ہے جہاں سے دنیا بھر کو آیات الہی اور حکمت و دانائی کی تعلیم ملتی ہے، لہٰذا تم خود بھی ان باتوں کو یاد رکھو، ذہن نشین کرو. تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے. تمہیں اپنے اعمال پر اللہ سے دگنی جزا لینا ہے، تو دگنی اسی صورت میں ہوگی جب خود بھی یاد رکھو گی اور آگے بھی سکھاؤ گی، دوہرا کام کرو گی. ہو سکتا ہے کہ عام عورتیں صرف اکہرا کام کریں کہ جو سنا بس اپنے تک پڑھ کے یاد رکھا، عمل کر لیا، کافی ہے. لیکن تمہیں صرف خود پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا، صرف خود نہیں سننا، اسے بیان بھی کرنا ہے. یعنی آیات الہی اور حکمت کی باتوں کو سنو اور دوسروں کے سامنے بیان کرو، کیونکہ تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے. تمہارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے، کیونکہ انسان کی آدھی زندگی تو گھر میں گزرتی، تو جب تک دین کی تعلیمات گھریلو زندگی سے متعلق نہ معلوم ہو تو انسان صحیح مسلمان بن کے جی نہیں سکتا. آدھا دین اگر گھر کے باہر کی زندگی سے متعلق ہے اور وہ صحابہ کرام نے ہم کو دیا، مردوں سے روایت ہو کر آیا، تو دوسری طرف آدھا دین ہم سے ازواج مطہرات کے ذریعے آیا. اور اگر وہ اپنا کردار ادا نہ کرتی، وہ اپنا کام نہ کرتی، تو معاشرے کی صحیح معنی میں تعلیم و تربیت کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر ازواج مطہرات تعلیم کا کام نہ کرتی، سیکھنے سکھانے کا کام نہ کرتی، تو خاندانی امور سے متعلق بہت سے پہلو تشنہ رہ جاتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خود عمل کرنے کے لیے بھی وَاذْكُرْنَا، یاد رکھنا بات کو بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ دین کی بات پڑھیں اور ادھر بھول جائیں، عمل کے وقت کچھ نہ کریں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو وَاذْكُرْنَا، یاد رکھو، یعنی اس کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کرو، اور پھر یاد ہوگا تو دوسروں کو بتا سکو گے. ورنہ تو ساری زندگی احساس کمتری کا شکار رہو گے. خود نہیں آتا اوروں کو کیا بتائیں، ہر وقت احساس کمتری کا شکار رہیں گے، جو عام طور پر نیم ملا خطرہ ایمان کے حامل لوگ ہو جایا کرتے ہیں. خود بھی عمل کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں، کسی کو بتاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اب کریں تو کریں کیا، پوری طرح آتا ہی نہیں. کیونکہ محنت جو نہیں کی، پوری توجہ ہوتی، یکسوئی ہوتی، تکلیف کاٹتے، محنت کرتے، تو کیوں ایسی کیفیت ہوتی؟ جب دلچسپیاں آدھی کہیں اور ہیں، آدھی یہاں ہیں، تو پھر کس بات کا رونا؟ پھر کیوں ڈرتے؟ اپنے ڈر کا علاج تو خود آپ ہی کے پاس ہے. محنت کرو، کام کرو، اور ڈر نکال دو، اور بہادری سے جیو، فیس کرو دنیا کو. کیونکہ اگر یہاں نہیں فیس کر سکتے تو اللہ کے عذاب کو کیسے فیس کر سکیں گے؟ کیا کل پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ نے یہ دین اسی لیے دیا کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو نہ کرو، چاہو تو نیک بنو، چاہے برے بن جاؤ، اور آؤ جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے. کہیں کہا گیا؟ کہیں نہیں کہا گیا. اس لیے وَاذْكُرْنَا، یاد رکھو.
بیان کرو۔ ازواج مطہرات تمہیں اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا جس کی طرف منافقات تمہیں دعوت دیتی ہیں، جدھر وہ تمہیں کھینچ کے لے جانا چاہتی ہیں۔ تم دنیا کی زینت کے لیے نہیں بنی ہو، کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا نا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن، اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے، آؤ، ٹھیک ہے۔ اور ان کی پیروی میں ہم سب بھی اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ہم سب بھی ذرا ڈیسائیڈ کر لیں اس موقع پر، اور قرآن کا باقی حصہ پھر اسی روح کے ساتھ پڑھیں۔ چوائس ہے ہمارے پاس، چاہیں تو جیسی دور جاہلیت میں زندگی بسر کرتے رہیں، وہی موجیں منائیں، اور چاہیں تو ایک بامقصد زندگی اختیار کریں اور قربانی کریں، دین کو سیکھنے کے ساتھ پھر سکھانے کا کام کریں، جیسے ازواج مطہرات نے کیا تھا۔ اگر بلند مرتبہ چاہیے اور دگنا اجر چاہیے تو محض سیکھنے سے کام نہیں چلے گا، سیکھنے کے ساتھ سکھانا بھی ہوگا، کیونکہ سیکھنا اور سکھانا دو کام ہوتے ہیں، دو کریں تو 2 نمبر ملتے ہیں، یا دوہرا اجر ملتا ہے۔ کسی سوال کے جواب میں 2 حصے اور آپ آدھا لکھیں تو 2 نمبر تو کبھی نہیں دیے کسی نے، کہ ملتے ہیں پھر بھی، آدھے کٹ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چن لو جو راستہ چننا ہے، اختیار ہے تمہیں۔ اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر زندگی کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا، پھر عیش و عشرت نہیں، قربانی کی سطح پہ جینا پڑے گا۔ اور اگر دنیا کے آرام چاہیے، چند روزہ دنیا کی عیش و عشرت، زیب و زینت اور نمائش اور دنیا کی شہرت چاہیے، چند جھوٹی سچی تعریفیں چاہیے، تو پھر کوئی اور لائن اختیار کرو، کوئی اور کورس جوائن کر لو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے، اندر سے دیکھتا ہے کون کیا ارادے رکھتا ہے، کیسی نیت رکھتا ہے، پوری خبر ہے اس کو، کون کس سوچ سے پڑھ رہا ہے، کس طریقے سے سیکھ رہا ہے۔ ایک راہ ہے دین کی چرچا کرنے کی، اور ایک ہے اس کو اپنے تک رکھنے کی۔ تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن جو فیصلہ کرو سوچ کر کرنا، اپنے اگلے پچھلے فائدوں کو سامنے رکھ کر۔ اور ایک اور اہم بات کہ یہاں پر صرف آیات اللہ کی بات نہیں کہ صرف قرآن پڑھانا یا پڑھنا، والحکمہ کی بات بھی، اور حکمت کا معنی دانائی کی باتیں ہوتا ہے، لیکن جب آیات اللہ کے ساتھ حکمت کی بات آتی ہے تو مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ اور امام شافعی نے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے، خواہ آپ زبانی کسی آیت کی تشریح اور تفسیر امت کو سمجھائیں یا پھر اس پر عمل کر کے بتائیں۔ میں چند ایک مثالیں ان کی سیرت سے دوں گی کہ ازواج مطہرات نے اس حکم پر عمل کس طرح کیا۔ ازواج مطہرات اسلامی علوم کی مختلف قسموں مثلا قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، حرام حلال اور فرائض پر کمال کا درجہ رکھتی تھی، اور ان میں سے بعض دوسروں کے مقابلے میں بہت آگے تھیں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا قرآن مجید حفظ کر رکھا تھا۔ حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھی، تفسیر میں حضرت عائشہ کو خاص کمال تھا۔ صحیح بخاری کے آخر میں ان کی تفسیر کا متعدد بے حصہ منقول ہے۔ حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں۔ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کی تعداد 2210 بتائی ہے۔ فقہ میں حضرت عائشہ کے فتاوی اس قدر ہیں کہ متعدد ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ فرائض میں حضرت عائشہ کی خاص مہارت تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے فرائض سے متعلق مسائل دریافت کرتے۔ آپ ان صحابہ میں شامل ہیں جو درجہ اجتہاد رکھتے تھے، یعنی خاتون ہو کر مجتہد تھیں۔ اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں فتوے دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور جب آپ 18 برس کی ہوئیں تو آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 9 سال آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ملے، لیکن یہ علم کتنے دن تک دیتی رہیں؟ 48 سال تک، یعنی آپ کی وفات کے 48 سال بعد حضرت عائشہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد بتائی جاتی ہے، اور ان میں سے جو روایت کرنے والے تقریباً 200 ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔